بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ ہماری چل رہی تھی حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ بغیر گرامر کے۔ آیت نمبر 152 تک ہم پڑھ چکے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو ناشکری ہرگز نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنوا ایمان لائے ہو، استعینوا استعانت کہتے ہیں مدد کو، آمنوا استعینوا مدد مانگو، بالصبر صبر سے، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، یعنی ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل، واو کا مطلب اور لا کا مطلب نہ، تقولوا تم کہو، آرڈر کا صیغہ نا، قولوا کہو، تقولوا تم کہو، لمن يقتل انہیں جو یقتل قتل کر دیے جائیں، یعنی جو شہید ہو جائیں، انہیں مت کہو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات کے مردہ ہیں، بل احیاء بل کا مطلب بل کیا آئے گا، احیاء حیات زندہ سے ہے نا، تو اے ایمان والو تم انہیں مت کہو جو قتل کر دیے جائیں اللہ کے راستے میں، انہیں مردہ، یعنی جو شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن، لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں پتہ نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، واو کا مطلب اور لَنَبْلُوَنَّكُمْ لام جو ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے، البتہ ضرور، بلا جو لفظ تھوڑا سا اس میں آ رہا ہے، نَبْلُوَنَّكُمْ بلا، اب اس کو سمجھیے، بلا مصیبت کو کہتے ہیں، آزمائش کو کہتے ہیں، کم کا مطلب تمہیں، تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ ساتھ کسی چیز کے، من الخوف خوف سے، والجوع بھوک سے، البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے بھی، جوع بھوک سے بھی، ونقص نقص کمی کو کہتے ہیں نا، اس چیز میں نقص ہے، اس میں کمی ہے، ونقص اور کمی کر کے، من الاموال مالوں میں سے، والانفس اور نفس یعنی جانوں سے، والثمرات اور پھلوں سے، ثمر پھلوں کو کہتے ہیں، اور خوشخبری کن کے لیے ہے، وبشر الصابرین اور جو اس پر پورا اتر آئے صبر کرنے والے ان کے لیے بڑی زبردست خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات آزمانا چاہتے ہیں خوف سے بھی، یعنی انسان کو خوف لاحق ہوتا ہے، پھر بھوک سے بھی آزمانا چاہتے ہیں، جس طرح آج کل دیکھیں غزہ میں ان پر بھوک بھی ہے، خوف بھی ہے، مال بھی ان کے چھن گئے، والانفس جانیں بھی ان کی چلی گئی، والثمرات ان کی کھیتی باغات کو بھی نقصان پہنچے، لیکن اللہ نے ان کے لیے صبر کا وعدہ ضرور کیا ہے، خوشخبری کا وعدہ ضرور کیا ہے کہ جنت میں ان کو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ خوشخبری دے گی، کیونکہ انہوں نے صبر بھی کیا ہوا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، وہ لوگ جو اذا کا مطلب جب آئے گا، اصابتهم پہنچتی ہیں انہیں، اصاب مصیبت سے ہے نا، مصیبت کوئی مصیبت، اصابتهم مصیبت کوئی بھی مصیبت جب پہنچتی ہیں انہیں، قالوا تو وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ بے شک ہم للہ اللہ کے لیے ہیں، وانا اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف، الا کا مطلب طرف آتا ہے نا، ہا کا مطلب پیچھے جا رہی ہے ضمیر، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹتے ہیں یا رجوع کرتے ہیں، یعنی ایمان والوں کو جب کوئی بھی مصیبت یا پریشانی پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، قالوا انا للہ، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک اللہ ہی کے لیے تھا اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ بعض اوقات کوئی فوت ہو جاتا ہے، کسی چیز کا بھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے زبان پر صرف ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر اس کے بعد وہ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی کی طرف سے تھا اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم جن پر، صلوات نوازشیں ہیں، عنایتیں ہیں، نعمتیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت بھی ہے،
یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے نوازشیں بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں، عنایتیں بھی ہیں، من ربہم رب کی طرف سے، ورحمت اور بے انتہا رحمت ہے، واولئک اور یہی لوگ ہیں ہم المہتدون وہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ بس یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا بے شک صفا یعنی صفا والمروۃ مروہ من شعائر اللہ نشانیاں ہیں اللہ کی۔ فمن حج البیت پس جو کوئی حج البیت حج کرے گا بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں علیہ اس پر۔ یعنی صفا اور مروہ یہ مکہ میں دو مقام ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی کو چھوڑ کر آئے تھے، جہاں وہ پانی کی تلاش میں نکلی تھی اور دو پہاڑیوں کے درمیان ایک جگہ تھی، وہاں انہوں نے چکر لگائے تھے۔ اور آج کل جو حجاج کرام جاتے ہیں وہاں پر صفا اور مروہ سعی کرتے ہیں یعنی دوڑتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، پس جو کوئی بھی حج البیت بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف کہ وہ طواف سعی کرے، بہما ان دونوں کی، طواف سعی کو کہتے ہیں نا، بہما ان دونوں کی۔ ومن تطوع اور جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، خیرا نیکی، فإن اللہ شاکر علیم تو بے شک اللہ بڑا قدردان ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون بے شک وہ لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ما اسے جو انزلنا نازل کیا ہم نے، من البینات واضح نشانیوں میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے، من بعد اس کے، ما جو بیناہ واضح کر دیا ہم نے اسے، للناس لوگوں کے لیے۔ یعنی وہ لوگ جو حق کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا واضح نشانیاں اور ہدایت بھی، اس کے بعد بھی وہ اس کو چھپاتے ہیں لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی یہودی اور عیسائی جن کی کتابوں میں رسول اللہ کا تذکرہ تھا اور ان میں بتایا گیا تھا کہ ایک آخری نبی اور رسول آئے گا، اس کے باوجود نبی اور رسول آ گیا اور واضح نشانیں دیکھنے کے باوجود بھی وہ چھپا رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور ہر لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا الا مگر سوائے، الذین وہ جنہوں نے، تابوا توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کی، وبینوا اور بیان یعنی واضح کر دیا، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، اتوب میں مہربان ہوتا ہوں، علیہم ان پر، وانا التواب الرحیم اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ وہ لوگ جنہوں نے بعد میں توبہ کر لی، خواہ وہ عیسائیوں میں سے ہوں یا یہودیوں میں سے ہوں، انہوں نے پھر بیان کر لیا، یعنی اپنی اصلاح کے بعد وہ واضح نشانیاں بیان کی جو اللہ نے باقی کتابوں میں رکھی تھی، تو اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، اتوب علیہم اللہ مہربان ہوتا ہے ان پر، ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ نہایت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان الذین بے شک وہ، کافروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور پھر وہ مر گئے، یعنی کفر کرنے کے بعد وہ مر گئے، یعنی کافر ہی تھے کہ انہیں موت آ گئی، وہم اس حال میں کہ کفار وہ کافر تھے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر ہے، لعنت اللہ اللہ کی لعنت، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت، والناس اور لوگوں کی، اجمعین سب کے سب، جمع سے ہے نا، اجمعین جماعت سے زیادہ لوگ، تو سب لوگوں کی ان پر لعنت ہے جو کافر ہو کر مرے۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ بعض اوقات لوگ ساری دنیا ساری زندگی نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسے کفر کلمات ان کے منہ سے ادا ہو جاتی ہیں جنہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بعد میں توبہ کیے بغیر وہ اس دنیا سے چلے جاتی ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے فرمایا، اور باقی وہ کافر جو کافر تھے شروع سے ہی اور آخر تک کافر رہے، تو ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ پھر اللہ نے فرمایا خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، لا یخفف لا کا مطلب نہیں یخفف تخفیف کرنا، ہلکا کرنا، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم اس سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ
ہم وہ ینظرون وہ مہلت دیے جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں پر جو جہنم میں ڈالے جائیں گے ان پر نہ عذاب میں تخفیف کی جائے گی نہ ہی انہیں کسی چیز کی مہلت دی جائے گی، بس آگ ہوگی جس میں وہ جلتے رہیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ اور الہ تمہارا الہ الہ ہے، یعنی تمہارا الہ کون ہے؟ واحد ایک ہی ہے، تمہارا صرف ایک ہی الہ ایک ہی معبود اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ بڑا زبردست انداز فرما رہے ہیں کہ سب چیز کی نفی کرتے ہوئے تم اس رب کی پیروی کرو جو الہ تمہارا ہے، واحد لا شریک ہے، ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، لا الہ نہیں کوئی الہ برحق الا مگر هو الرحمن وہی ہے الرحمن الرحیم نہایت رحم کرنے والا، وہی اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی تمہارا رب ہے واحد لا شریک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہماری سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 163 کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔